بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کی صحت کے حوالے سے بات کریں اور WHO کی رپورٹ کے حوالے سے بات کریں تو یقینی طور پر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے ایسی رپورٹ سامنے آتی رہتی ہیں جو کہ پاکستان کے لیے یقیناً الارمنگ سچویشن پیدا کر دیتی ہیں. اب رپورٹ آئی ہے جی ملیریا کے حوالے سے. ملیریا مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے, بخار ہوتا ہے, جو بھی ہوتا ہے وہ ڈیٹیلز ہم ڈاکٹر صاحب سے لیں گے, لیکن جو رپورٹ سامنے آئی ہے وہ یقینی طور پر پریشان کن ہے. پاکستان میں ایک سال کے دوران 31,55,000 افراد میں ملیریا کی تصدیق ہوئی ہے, یہ WHO بتا رہا ہے. افریقی ممالک کے بعد, یعنی جو بہت ہی انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں افریقی ممالک, ان کے بعد پاکستان میں نمبر آف کیسز جو کہ ملیریا سے افیکٹ ہو رہے ہیں وہ سب سے زیادہ ہے. پاکستان اس وقت دنیا بھر میں 21ویں نمبر پر ہے جہاں پر ملیریا کے سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. عالمی ادارہ صحت کے مطابق سال 2024 میں 28,20,00,000 افراد ملیریا کا شکار ہوئے, جبکہ اس وبا کی وجہ سے, اس بیماری کی وجہ سے 6,10,000 اموات بھی واقع ہوئی ہیں. ڈاکٹر سیف اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں. سر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ملیریا کے پیشنٹ یعنی ملیریا ہر سال ہی لوگوں کو اتنا ہی ہوتا ہے اور ایک خاص قسم کے مچھر کے کاٹنے سے یہ ہوتا ہے, یہ کتنی الارمنگ سچویشن ہے کہ 2025 میں بہت زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں؟ جی پہلے تو بہت شکریہ میڈم, آپ نے یہاں پر مجھے انوائٹ کیا. جیسے کہ ہم اپنے ہاسپٹلز میں اور کلینک پر دیکھتے ہیں, اصل یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بہت ہی آسان ہے اس کو لوگوں کو سمجھانے کی بات ہے, اور ملیریا کے بارے میں لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کس طریقے سے. یہ ایک مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے اور اس کی صرف احتیاط ضروری ہے. اگر احتیاط کی جائے تو اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ملیریا اور ڈینگی ملتے جلتے سمٹمز ہوتے ہیں یا پھر ملیریا کے سمٹمز الگ ہیں؟ نہیں, ان کے تھوڑے سے سمٹمز میں ڈفرینس ہے. وہ یہ ہے کہ ملیریا کا جو ہے نا پیٹرن ٹوٹ جاتا ہے. بخار ایک دفعہ ہوا, اس کے بعد لوگ کہتے ہیں میں تو ٹھیک ہو گیا, یا یہ 48 گھنٹے کے بعد ہوتا ہے یا 72 گھنٹے کے بعد. تو اس میں دو ٹائپس ہیں اس کی, ایک وائوکس ہے, ایک جو ہے نا فیلسیپارم ہے. تو وہ جو ملیریا کو یہ ڈائگنوز اس لیے تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ وہ مسلسل ہوتا ہے. ڈینگی میں بخار اترتا ہی نہیں ہے, باڈی ایک بہت زیادہ ہوتا ہے, جیسے کہتے ہیں جسم ٹوٹ رہا ہے, پیشنٹ آ کے کہتے ہیں جسم میرے ٹوٹ رہا ہے. تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس اس میں ہے, اور اس میں جو ہے نا پیٹرن تھوڑا سا بخار ہوا, اس کے بعد 12 گھنٹے کے بعد 48 گھنٹے کے بعد ٹوٹ گیا, پھر کہتے ہیں کہ میں تو ٹھیک ہو گیا بالکل پیشنٹ. تو اس کا یہ ڈفرینس کرنا. اور پھر باقی سمپٹم اس میں بھی باڈی ہے چلز اور ریگر دونوں میں ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے مجھے, ایسے جس کپ کپی لگ رہی ہے, اور پھر اس کے ساتھ جو ہے نا ملیریا کے ساتھ پسینہ آتا ہے. جب 12 گھنٹے کے بعد یا 48 گھنٹے کے بعد بخار ٹوٹا ہے تو مجھے ایسے جو ہے نا میں نے پیناڈول لی ہے, اس کے بعد بخار میرا ٹوٹ گیا اور مجھے پسینہ آیا ہے. تو یہ جو ہے نا اس کا یہ سمپٹمز کے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ملیریا جان لیوا بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں جی, یہ بہت زیادہ اگر اس کا احتیاط نہ کی جائے اور اس کو ٹریٹمنٹ پورا کمپلیٹ کورس نہ کیا جائے تو یہ بہت زیادہ جینیسس ہے, یہاں تک کہ اس کی جو ہے نا ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. یہ موسٹلی جو ہے نا پریگننٹ فیمیل اور دوسری جو ہے نا بچوں میں جو ہے نا ان کی احتیاط بہت ضروری ہے. یعنی بچوں میں اور جو امید سے فیمیل ہیں ان میں یہ مطلب خطرناک ہو سکتا ہے, ڈینجرس ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم لوگوں نے جو مچھر کو بھگانے کے لیے گھر میں اسپرے کرنی ہیں, چیزیں کرنی ہیں, وہ تو احتیاط ہے ہی. اس کے علاوہ ہمیں, آپ کو کیا لگتا ہے اپنی زندگی میں کون سی عادات کو اپنانا چاہیے کہ یہ جو مچھر کے کاٹے کی بیماریاں ہیں کم از کم اس سے ہم بچ سکیں؟ نہیں, اس میں تو یہی ہے کہ نا ہاں جہاں پر ہم پانی وغیرہ کھڑا ہوتا ہے ان جگہوں کا جو ہے نا اس کو خیال کریں کہ پانی وہاں نہ کھڑا ہو. دوسرا باقی اپنا یہ مسکیٹو ریپیلنٹ لوشن وغیرہ یہ استعمال کر سکتے ہیں, اور نیٹ وغیرہ رات کو جالی وغیرہ اس طریقے کے استعمال سے جو ہے نا یہ بچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ہمارے لاہور کی اگر ہم بات کرتے ہیں, پنجاب کی بات کرتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ ہر علاقے میں ایسے میڈیکل کلینکس موجود ہیں جہاں پر پیشنٹ جا سکتا ہے اور باقاعدہ اس کی اس بیماری کی تشخیص بھی ہو سکتی ہے اور علاج بھی ہو سکتا ہے, یا پھر اس کے لیے کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہی چاہیے ہمیں؟ نہیں, اس کے لیے تو بہت آسان ہے. یہ جو سمپل GP ہے اپنا MBBS, وہ بھی اس کا وہ کر سکتا ہے. اس کا سمپل سا ایک ریپڈ ٹیسٹ ہوتا ہے, دوسرا جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا ملیریا پیراسائٹ کا جو ٹیسٹ کراتے ہیں وہ ہے. تو اس کا تشخیص جو ہے نا ہر لیبارٹری کر رہی ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, اور GP جو ہے نا وہ اس کی تشخیص کر سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ تشخیص کرانا نہیں چاہتے,
وہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی بخار ہوا ہے میں تو ٹھیک ہو گیا, اس کے بعد جو ہے نا اس کو چھوڑ دیا, یا ٹریٹمنٹ لیا تو وہ اس کو کورس کو کمپلیٹ نہیں کیا, اس وجہ سے پھر دوبارہ جو ہے نا. یعنی لوگ ٹیسٹ کرواتے نہیں ہیں, لوگ گھبراتے ہیں کہ ہم نے ٹیسٹ نہیں کروانا, بس ایسے میڈیسن دے دیں ہم. ہاں جی, بس وہ کہتے ہیں کہ بخار ہوا ہے سمپل پیناڈال لی ہے یا کوئی 1-2 دن کی ڈوز لے کے وہ جو ہے نا ٹھیک ہو گئے ہیں, تو پھر دوبارہ جب یہ ہوتا ہے تو پھر اور زیادہ ڈینجرس خطرناک ہو سکتا ہے. ٹھیک سر, یہ جب تک ٹیسٹ نہیں ہوتا تب تک کیسے بیماری کی تشخیص ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ ہمارے لوگوں کا میرا خیال کامن بیہیویئر ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ میڈیسن سے بس گزارا ہو جائے, ٹیسٹ ضروری نہیں ہے, حالانکہ پوری دنیا میں ہم دیکھیں تو ڈاکٹر تب تک میڈیسن پرسکرائب نہیں کرتا جب تک وہ آپ کے پراپر ٹیسٹ نہیں کروا لیتا. بالکل ایسا, یہاں پر تو ہمارے پاس ایسے آتے ہیں کہ پیشنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں انجیکشن لگا دیں, انجیکشن کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے پوری دنیا میں, وہ پہلے جو ہے نا تشخیص کرتے ہیں اس کے بعد میڈیسن دیتے ہیں. لیکن پاکستان میں کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آ کے مجھے اتنا کوئی ہم نے اس چیز کو وہ بنایا ہوا ہے, یا اس کو کیا کویک پریکٹس کہہ دیں کہ وہ فوراً کہتے ہیں انجیکشن لگائیں, مجھے جو ہے نا اسٹیرائڈ لگے گا اور فوراً میں ٹھیک ہو جاؤں گا, یا پھر سیفٹریکزون کا ہم جہاں پر اس کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ انجیکشن لگا دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ اس چیز کو ہم نے بہت غلط پریکٹس میں وہ لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو بھی مطلب مریض آتا ہے وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ٹیکا لگا دیں تاکہ میں فوراً سے پہلے جو ہے وہ ٹھیک ہو جاؤں. جی, اس کو ڈیکسا کا لگے گا, اسٹیرائڈ کا انجیکشن, اس کے بعد وہ ایک دم سے ٹھیک ہو جائے گا, لیکن اس کا جو بعد میں سائیڈ ایفیکٹ اور نقصان ہونا ہے وہ گردوں کے اوپر ایفیکٹ پڑنا ہے, دوسرا وہ چیز نہیں دیکھتے, وہ کہتے ہیں ہم ایک دم سے ٹھیک ہو گئے بس. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو انجیکشن ہے ان کا بعد میں آپ کی باڈی پہ لانگ ٹرم بھی افیکٹ ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ گردے خراب ہو سکتے ہیں یا پھر باڈی کا کوئی اور آرگن خراب ہو سکتا ہے؟ ہاں جی, کیونکہ ساری میڈیسن آپ کے جسم میں نہیں, اس میں گردوں کے ذریعے اور لیور میں جا کے ہیں, اس نے باہر نکلنا ہے گردوں سے, تو وہ ضرور اس کو ایفیکٹ کرتی ہے. تو اس لیے ہمارا جو ہے نا یہ بالکل اگر لانگ ٹائم ہم اسٹیرائڈ لے رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی میڈیسن لے رہے ہیں تو ضرور نقصان ہوتا ہے اس پر. ڈاکٹر صاحب کتنے دن جو ہے وہ مریض نے بخار کو دیکھنا ہے اور اس کے بعد اس نے ڈاکٹر پہ چلے جانا ہے؟ اگر 2 سے 3 دن مسلسل بخار ہو رہا ہے یا اس کا پیٹرن ٹوٹ کے دوبارہ ہو رہا ہے تو ضرور اس کی تشخیص کرانی چاہیے اور ڈاکٹر اپنے جی پی کے پاس ضرور اس کو جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب جو سیلف میڈیکیشن ہے یہ کتنی خطرناک ہے ملیریا میں اسپیشلی؟ ہاں بالکل, سیلف میڈیکیشن اکثر ہم وہی بات آ جاتی ہے, تشخیص کا پتہ نہیں چلتا نا, ڈائگنوز نہیں کرتے اور اس کو ہم جو ہے نا اپنی میڈیکیشن شروع کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں گلا خراب ہے یا یہ جو ہے نا وائرل ہوا ہے, بس وہ 1-2 دن کی میڈیسن لے کے ٹھیک ہو جائے گا, اور وائرل تو ویسے ہی 7 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس کی تشخیص مکمل نہیں ہوتی جس کی وجہ سے وہ سیلف میڈیکیشن شروع کر دیتے ہیں اور اس کا پھر جو ہے نا نقصان ہوتا ہے. ٹھیک سر, یہ جو رپورٹ میں پروگرام کے آغاز میں بھی میں بتا رہی تھی, اس میں 55% مرد بتائے جا رہے ہیں, خواتین 42%, اور باقی جو پرسنٹیج رہ گئی ہے اس میں بچے جو سب سے زیادہ ملیریا سے متاثر ہوئے ہیں. سر غذاؤں کی کیا احتیاط کی جا سکتی ہے اگر خدا نخواستہ کسی کو ملیریا ہو گیا ہے تو؟ نہیں, ملیریا ہو گیا تو اس کے لیے بات تو ویکنیس ہوتی ہے, آف کورس باڈی میں ذرا اس کا سارا ہونا ہے تو ویکنیس ہوتی ہے. اس میں آپ فروٹس بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس میں آپ اچھی, صرف وہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا نرم غذا استعمال کرنی ہے, کیونکہ سم ٹائمز اس کا انٹسٹائنل بھی ہوتا ہے تو پین وغیرہ ہوتا ہے پیٹ میں, ابڈومینل پین کے ساتھ بھی کمپلین کرتے ہیں, تو اس وجہ سے اس کا. باقی یہ ہے کہ اچھی غذا لیں اور فروٹس وغیرہ لیں تو اس کا کوئی وہ خاص وہ نہیں ہے. سر وائرل ہے یا پھر جسے مچھر کاٹے گا اس سے ہی ملیریا ہوگا؟ نہیں, مچھر کاٹنے کے بعد ہی ہوگا, یہ وائرل نہیں ہے, یہ تو مچھر کاٹنے یعنی کے بعد. ایک انسان کو جسے ملیریا ہو چکا ہے اس کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے دوسرے لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ جی بالکل, اس سے نہیں ہے, لیکن یہ اس کو کاٹ کے جب وہ دوسرے کو کاٹے گا پھر جو ہے نا وہ اپنا لے کے جائے گا, وہ پیراسائٹ پھر جو ہے نا انٹر کرے گا اس کے بلڈ میں, پھر اس طریقے سے جو ہے نا بخار پھر آگے وہ کرتا ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, ایک بار ملیریا ہو گیا تو کیا دوبارہ بھی ہوگا؟ سیم ٹائپ, آپ نے مختلف ہمیں ٹائپس بھی بتائی ہیں کہ یہ مختلف ٹائپس ہیں, کیا سیم ٹائپ بھی دوبارہ ہو سکتی ہے یا پھر جیسا ہم ڈینگی کے ساتھ سنتے ہیں, کچھ بیماریوں کے ساتھ سنتے ہیں کہ یہ انسان کو بس ایک ہی بار ہوتی ہے؟ نہیں, اس میں تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب سیم اس کی ٹائپس, اگر ایک دفعہ وہ ہوا ایک مچھر سے تو وہ وہی والی ٹائپس ہوگی. مثال کے طور پر اگر وہ فیلسیپارم ہوا ہے تو اسی طرح ہوگا, اگر وائیویکس ہے تو وہ والا ہوگا, تو اس طریقے سے جو اس کا ہو رہا ہوتا ہے وہی والا آگے ٹرانسفر کرتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر سیف اللہ ہمارے ساتھ موجود تھے. مجھے بریک پہ جانا ہے, واپس آتے ہیں مزید بات کریں.